الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 256 to 56 آیت ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ پیچھے آیت الکرسی کے اوپر بات کرتے ہوئے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آیت الکرسی دراصل توحید کا بیان کرتی ہے، شفاعت کی نفی کرتی ہے، قیامت والے دن جو جھوٹی شفاعت سمجھی جاتی ہے، جو غلط نظریہ ہے، خدا کی علم کے احاطے کی بات کرتی ہے، اور اس بات کا بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حی و قیوم ہے اور ان کو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حی و قیوم ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو تم یہ خیال نہ کرو کہ جو مرضی کر لو گے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی باقی چیزوں کی طرح ختم ہو جانا ہے، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات ہو ہی جائے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، خدا کی ذات حی و قیوم ہے، اس کو کوئی موت نہیں ہے، اور پھر وہ کبھی غافل بھی نہیں ہوتا۔ تو اس صورتحال میں کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی علم میں اضافہ کر سکے، کسی کی غلط شفاعت کر سکے، کسی کے بارے میں یہ جملہ بھی بول سکے جی آپ کو پتہ نہیں، اچھا آدمی تھا، اس کو معاف کر دیجئے۔ یہ سارا کچھ وہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدا کی بادشاہت ساری چیزوں پر ہے۔ دنیا کا کوئی شخص، کوئی ہستی، کوئی اور مخلوق، کوئی اور کائنات کا خدا ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں میں مداخلت کر سکے۔ قیامت والے دن بھی اسی کی بادشاہت چلنی ہے، دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی ساجی ضرورت ہوتی تو یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات نہیں چلا سکتے، تو چلو دو خدا ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، وہ اکیلا اس لائق ہے کہ وہ ساری کائنات کو سنبھال سکتا ہے۔ اس کو کائنات کے سنبھالنا ذرا بھی تھکاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بلند و بالا، بہت عظمت والی ذات ہے۔ اب اس کے اندر جو بات پوشیدہ تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں بنایا کہ وہاں پہ جبر کرے، بلکہ امتحان کا گاہ بنائی ہے۔ اور پیچھے جو بات اس آیت الکرسی سے پہلے باتیں تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ اختلافات نہ کرتے، آپس میں جھگڑے نہ کرتے، تو وہاں بھی جبر کا مضمون تھا۔ لیکن جبر کا مضمون آیت الکرسی کے اس پہلو کو لیتے ہوئے، جس کی ابھی میں نے وضاحت کی، آگے بڑھا اور پھر اس مضمون کو مزید جامع معنی میں بیان کر دیا۔ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ضابطہ ہے کہ میں بالجبر ہدایت نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر میں بالجبر ہدایت دینے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہاری ہدایت کو تمہارے فیصلے پر چھوڑا ہے، تمہارے شعور پر چھوڑا ہے، تمہارے ارادے پر چھوڑا ہے۔ لیکن اس بات کو پوری کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ جو لا اکراہ فی الدین ہے، یہ کچھ بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ یہ جملہ بلا وجہ نہیں بولا گیا ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ جب ہماری تخلیق ہوئی ہے تو اس وقت ایک ہدایت بالجبر دے دی گئی تھی۔ پیدائش کے وقت ایک ہدایت ہمیں بالجبر دے دی گئی تھی، اور وہ جو بالجبر ہدایت دی گئی تھی وہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، لیکن وہ شعور کی طرح کی چیز ہے، وہ علم کی طرح کی چیز ہے۔ جیسے میرے پاس علم ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن نہیں پڑھتا، تو یہ اب میرا علم ہونے کے باوجود میں نماز نہیں پڑھتا۔ ایسے ہی جو میری اندر جو ہدایت دی گئی وہ علم کی صورت میں ہے، میں اس کے مطابق چلنا چاہوں تو چل سکتا ہوں، اس کے خلاف چلنا چاہوں تو خلاف چل سکتا ہوں۔ تو دین کی پہلی جو بنیاد ہے جس کی وجہ سے میں دین کا مخاطب بنتا ہوں، وہ میری فطرت میں رکھا ہوا دین ہے۔ فطرت میں جو رکھا ہوا دین ہے یہ بالجبر ہے۔ یہ اس قابل مجھے بناتا ہے کہ میں خدا کی بات کو سمجھ سکوں، بلکہ اس قابل بھی بناتا ہے کہ میں آپ کی بات سمجھ سکوں، آپ میری بات سمجھ سکیں۔ تو فطرت جو ہمارے اندر ہے وہ پہلی بنیادی دین کی سمجھ لیجیے کہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد
بالغ ہونے کے بعد ہمیں پھر اپنے ارادے سے ہدایت کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے۔ یہ ہمارا اصل امتحان ہے۔ اصل امتحان ہمارا یہ ہے کہ ہم نے حق کو قبول کرنا ہے، باطل کا انکار کرنا ہے، اور یہ ہمارے اپنی آزادی سے ہونا چاہیے۔ اگر مجھے ہی زبردستی مسلمان کرنا ہے تو پھر امتحان کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ تو امتحان کا لازمی تقاضا ہے کہ دین ماننے، دین رد کرنے، دین چھوڑنے، دین قبول کرنے، سب میں مجھے آزادی حاصل ہو۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قانون نہیں بنایا کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کر دوں۔ کرنا ہوتا تو پھر جیسے میں نے باقی مخلوقات کو کیا انسانوں کو بھی کر دیتا، تو پھر تو آزادی دینے کی وجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین خدا کا اپنا ضابطہ ہے، اس سے ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی نکلتی ہے، اور اسی ضابطے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے مسیطر نہیں ہیں، بس آپ نے دعوت دینی ہے اور بس آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اسی اصول پر پھر ہماری حکومتیں، ہمارے علماء، ہمارے مدارس، سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین کے ماننے اور نہ ماننے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی اپنے بارے میں نہیں رکھی، تو ہمیں بھی اجازت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حق زبردستی کرنے کا اللہ کو حاصل تھا، اس نے ہمارے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول بھی نہیں کر سکتا اور اللہ نے بھی نہیں کیا، تو پھر میں آپ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ زبردستی کریں؟ ہاں، البتہ جب آدمی کو مجرم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم سزا زبردستی دیتے ہیں، یہ دنیا کا مانا ہوا قاعدہ ہے، خدا کے ہاں بھی مانا ہوا قاعدہ ہے۔ تو جو سزا کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ کو سزا دی گئی، تو وہ سزا تھی، وہ زبردستی کا دین دینا نہیں تھا، زبردستی مسلمان کرنا نہیں تھا۔ وہ مجرم ہو گئے تھے، اب مجرم کو سزا ملنی سوائے اس کے کہ وہ جرم چھوڑ کر توبہ کر کے آ جائے۔ اور جب ہم سورہ المائدہ میں پہنچیں گے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو قرآن کی روشنی میں کہ بغاوت ایک ایسا جرم ہے کہ توبہ پر معاف کر دیا جاتا ہے، باقی جرم توبہ پر دنیا میں معاف نہیں ہوتے ہیں۔ چوری کی سزا توبہ سے معاف ختم نہیں ہوتی، زنا کی سزا توبہ سے ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی باغی ہو اور بغاوت چھوڑ کے اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے تو اس کو بغاوت کی سزا نہیں دی جاتی، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی رسولوں کے انکار پر اگر کوئی آدمی قائم رہے تو سزائے موت ہوگی، لیکن وہ کہے جی میں چھوڑتا ہوں، جی میں اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، تو بس سزا ختم ہو جائے گی۔ تو جو قریش مکہ کو سزا دی گئی وہ لا اکراہ فی الدین کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ قانون رسالت کے تحت خدا کے خلاف کھڑے ہونے کی سزا ہے جو ان کو دی گئی۔ تو مجرم کو سزا ملتی ہے، اس میں اکراہ زیر بحث نہیں ہوتا۔ پوری دنیا نہیں مانتی کہ یہ کوئی جبر ہے، چوروں کو سزا دینا کوئی جبر ہو رہا ہوتا ہے، بالجبر چوری سے روکا جا رہا ہے، جی کوئی بھی نہیں کہتا یہ نہیں، وہ چوری کی سزا ہے، جرم کی سزا ہے۔ آگے فرمایا کہ پہلی بنیادی بات کہہ دی کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھر فرمایا قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے وہ گمراہی میں سے بالکل نمایاں ہو کر الگ ہو گئی ہے، روشن ہو گئی۔ بعض صورتحال ایسی ہوتی جیسے اس وقت امت کی صورتحال ہے، اور خاص طور سے سوشل میڈیا کے زمانے میں اتنی بھرمار ہے معلومات کی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے، تو ایک کنفیوژن سی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جب آتے ہیں اور قرآن مجید کی جیسی کتاب جب نازل ہو جاتی ہے تو ہدایت کے لیے فیصلہ کن چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ انسان کی جو عقل ہے، شعور ہے اور فطرت ہے، یہ مل کر کچھ چیزوں کے فیصلے کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ دو افراد کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک اپنی فطرت اور اپنی عقل کی روشنی میں اور اپنے علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اب کہاں جائیں؟ اس کے لیے پھر اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اقوال ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں جس کی روشنی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اس میں بھی جب اختلاف ہوگا تو پھر قرآن کے لفظوں پہ بات آ جائے گی، قرآن لفظ کون سے اختیار کیے ہیں، یا سیاق و سباق زیر بحث آ جائے گا، جو دوسرے مقامات زیر بحث آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے اختلافات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جس طرح سائنس میں اپنے اختلافات کا فیصلہ ٹیسٹ پر اور تجربے پر ہوتا ہے، اسی طرح یہاں ہمارے فیصلوں کا اختلاف دور ہوگا جب ہم قرآن و سنت کے نصوص پہ عمل کریں گے۔
تو قرآن مجید کے زمانہ نزول میں کافروں پر، قریش مکہ پر، اہل کتاب پر ہدایت کو بالکل نکھار کر صاف کر دیا گیا تھا۔ جیسے کیل اور کانٹے اکٹھے ہو جائیں تو آپ کیلوں کو الگ کر دیں، کانٹوں کو الگ کر دیں، تو آپ کہیں لو جی ہدایت بھی واضح ہو گئی اور یہ چیز بھی واضح ہو گئی۔ اب تم چاہے جس کو ادھر جانا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر، اب وہ کنفیوژن ختم ہو گئی، وہ الجھاوا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی بات ایسی نہیں رہ گئی کہ جو کہا سکے یہ مجھ پر واضح نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ سٹیج اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ سٹیج آ چکی تھی کہ کوئی چیز ایسی نہیں رہی تھی جو کوئی سوال کر سکے کہ مجھ پر یہ بات واضح نہیں ہوئی، ایسا نہیں تھا۔ اکثریت کے لیے ہر بات کھل کر واضح ہو کر سامنے آ گئی ہوئی تھی۔ تو اب فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ کنفیوژن ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ ادھر جانا ہے کدھر جانا ہے، لیکن جیسے ہی قرآن اترا، حق بات واضح ہو گئی، تو اب اللہ کے جملے کے مطابق میں نے حق بات واضح کر دی ہے، تو جو حق کو اختیار کرنا چاہے حق کو اختیار کر لے، جو غی کو اختیار کرنا چاہے وہ غی کو اختیار کر لے۔ تو قد تبین الرشد من الغی، تو ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو گئی، دو ٹوک ہو گئی۔ اب آپ چاہیں تو جو چاہیں راستہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن یہ جملہ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے عروہ وثقی کو تھام لیا۔ پہلے مشکل الفاظ کے مفاہیم واضح کرتا ہوں، پھر آیت کا جملے کا مطلب واضح کرتا ہوں۔ طاغوت جو ہے وہ اس کے اندر کئی معنی ہیں۔ ایک اس کے اندر معنی ہے شیطان کے، ایک اس کے اندر مطلب ہے سرکش انسان کے، دوسرے اس کے اندر مطلب ہے وہ چیزیں جو غیر اللہ کے نام، غیر اللہ کی جگہ پہ پوجی جاتی ہیں، معبود بنائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح کہیں کہیں لگتا ہے، لیکن میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ سرکشی کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم شیطان کا لفظ بولتے ہیں تو شیطان بول کر کون مراد ہے؟ ابلیس مراد ہے، کوئی اس کے چیلے مراد ہیں، دنیا میں کوئی ہمارے دوست مراد ہیں، دنیا میں گمراہ کرنے والے مراد ہیں، کون مراد ہے؟ ایسے ہی جب طاغوت کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے سیاق و سباق کی روشنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے، ایک معنی ہم یہ لے لیتے ہیں کہ بھئی شیطان کا کفر کر دیں، تو عربوں کے ہاں تو شیطان کو خدا نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اب غیر اللہ کے معنی میں لے جائیں تو غیر اللہ کا انکار کر دیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں، ایک مطلب یہ بن سکتا ہے۔ لیکن غیر اللہ پر ایمان، غیر اللہ کا انکار کرنے کے لیے قریش رکاوٹ تھے۔ عوام کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ وہ لات اور عزیٰ کا انکار کر دیں اور جو بھی یغوث اور سوا کا انکار کر دیں، جو عربوں کے بت تھے، وہ جب کرتے تھے تو مار پڑتی تھی، جو حضرت بلال کے ساتھ ہوا، جو حضرت حارث کے ساتھ ہوا، جو حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا، اور پھر مدینہ میں آنے کے بعد بھی کچھ واقعات جنگوں کی صورت میں ہوئے۔ اور وہاں جو مکہ میں لوگ رہ رہے تھے ان کے لیے الگ تھے، یہود کے ہاں الگ مسائل تھے۔ تو اب یہ یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو انکار کر دیا جائے اور قریش مکہ کی یا سرداران بنی اسرائیل کی پرواہ نہ کی جائے۔ یہ جامع معنی اس کے اندر بنیں گے کہ جس نے طاغوت سے برات کا اعلان کر دیا، قریش کی لیڈرشپ، یہود کی لیڈرشپ کے دباؤ کے باوجود اس کا انکار کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آیا، تو گویا اس نے بہت مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ ٹھیک ہے، استمسکا کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں لینا، پکڑ لینا، تھام لینا۔ عروہ ہر برتن کے اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ لوگوں نے ترجمہ رسی بھی کیا ہے، کیونکہ رسی سے وہ جو کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے اس سے پکڑتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جس سے کسی چیز کو ہم پکڑتے ہیں، جو قبضہ کہہ لیجئے، دستہ کہہ لیجئے، جو بھی ہے، اس کو عروہ کہا جاتا ہے۔ اور وثقیٰ کا مطلب ہوتا ہے قابل بھروسہ، مضبوط، جس کے ٹوٹنے کا ڈر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جو طاغوت کا انکار کر دے، قریش کی دباؤ کو، یہود کے دباؤ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے،
تو اس نے عروہ وثقیٰ کو تھام لیا، اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ اب اللہ سے مضبوط سہارا کس کا ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ یہاں اس موقع پر تھے کہ حق واضح ہو چکا ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، باتیں دو ٹوک ہو چکی تھی لیکن حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے، اس حوصلے کو بڑھانے کے لیے کہا ہے کہ تم لوگ طاغوت کا بھی انکار کر دو، اپنے سرکشوں کا، اپنے سرداروں کا، اپنے لیڈروں کا، اور غیر اللہ کو ماننا چھوڑ دو اور سیدھے سیدھے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو گویا تم نے ایک ایسے سہارے کو پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، لا انفصام لہا، اس میں کبھی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ تو تم نے ایک مضبوط نہ ٹوٹنے والا سہارا پکڑ لیا، نہ ٹوٹنے والے دستے پر ہاتھ ڈال دیا ہے، وہ تمہیں ان بھونچالوں سے، ان مصائب سے نکال کر لے جائے گا، اور نہ ٹوٹنے والا ہے یعنی قیامت تک اس نے فائدہ دینا۔ اب یہ جو پوری بات ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک عام اس آدمی کے لیے تو سہارا نہیں بن سکتی جس کو قرآن مجید پر اعتبار نہیں، اسی کے لیے سہارا بنے گی جو قرآن کو مانتا ہے، اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کے لیے یہ سہارا بنے گی۔ تو چونکہ پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے جو قرآن مجید کے نزول سے شروع ہوئی، سمجھ لیجئے کہ 15-16 سال کی، 15-16 سال میں جو باتیں واضح ہو چکی تھی اس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رشد اور غی واضح ہو چکے ہیں، اب اللہ کے سوا واضح ہو چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اس لیے تم غیر اللہ کا انکار کرو، ان سرکشوں کے دباؤ میں نہ آؤ اور اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، تو بس سمجھو کہ تم نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ اب یہ مضبوط سہارے کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا قرآن مجید کی روشنی میں کہ آپ کو دنیا میں مصیبتیں نہیں آئیں گی، آپ مارے بھی جا سکتے ہیں، قتل بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اوپر مصائب بھی آ سکتے ہیں، آپ بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ خدا پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں کوئی امن حاصل ہو گیا یا دنیا میں کوئی بیماری نہیں آئے گی، یا ایسا نہیں ہے کہ کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، دشمن سارے کے سارے شکست کھا جائیں گے۔ نہیں، جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا ممکن ہے اتنی ہی آزمائشیں بھی مضبوط ہوتی چلی جائیں، اتنی ہی آزمائشیں بھی مضبوط ہوتی چلی جائیں۔ تو اس لیے یہ بات، اس آیت کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ دنیا میں اب مصیبتیں نہیں آئیں گی، نہیں، دنیا میں مصیبتیں آئیں گی تو آپ کا ایمان آپ کا سہارا بنے گا، آپ کی قوت ایمانی آپ کو اس بھونچال میں سے، اس زلزلے میں سے، اس طوفان میں سے نکال کر لے جائے گی، وہاں آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کریں گے، لیکن جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی عزیز مارا جا سکتا ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم کچھ نہ کچھ آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے بھی، جان کو نقصان پہنچا کر بھی، مال کو نقصان پہنچا کر بھی، تو وہ تو ہوتا رہے گا، اس کی حفاظت نہیں ہے۔ اصل حفاظت یہ ہے کہ خدا کا تم نے ہاتھ تھام لیا ہے، تو بس اب تمہارا سارا کا سارا معاملہ اس مضبوط سہارے پر گزر جائے گا، اور قیامت والے دن بھی تم دوزخ میں سے اس کی وجہ سے نکال لیے جاؤ گے۔ تو یہ رسی ہے جو، یا یہ وہ قبضہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ وہ درخت کا تنا ہے، مضبوط درخت کا تنا جو ڈوبتے ہوئے آپ نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، تو اب یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس بات کو مزید واضح کر دیا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سمیع و علیم جو ہے یہ ہماری تسلی کے لیے ہے کہ یہ نہ خیال کرنا کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آ رہی ہو ایمان کی وجہ سے تمہیں سویا ہوا ہو، وہ پیچھے بتا چکے ہیں، نہیں، وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں، ایک ایک چیز خدا کی نگاہوں میں ہے، کوئی لمحہ اس کا پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے تسلی رکھو کہ جتنی مصیبتیں سہو گے اتنا ہی اجر بڑھ جائے گا، جتنے مشکلات میں سے گزر کر ایمان کو بچا کر لے گئے اتنا ہی زیادہ جنت بڑی ہو جائے گی۔ تو یہ خدا کی وہ بشارت ہے جو اہل ایمان کو یہاں دی جا رہی ہے۔ تو اب دنیا کے اندر جو یہاں یہ آیت جو نقشہ پیش کر رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت نہیں دے رہی، اللہ کا کام ایک ہی ہے کہ وہ ہدایت کو واضح کر دے، اس کے بعد دنیوی دباؤ، دنیوی نقصانات،
دنیوی سرداروں کے روب، چودھریوں کے روب، یہ تم نے خود توڑنے ہیں۔ البتہ میں عروۃ الوثقیٰ، مجھے تھام لوگے تو ٹوٹنے والا سارا نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس پورے عمل میں یہ نہیں ہوگا کہ اب کوئی مشکل نہیں آئے گی، اب چودھری صاحب تنگ نہیں کریں گے، اب ابو جہل تنگ نہیں کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ آگے مزید اس بات کو، مضمون کو آگے بڑھایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، وہ مشکلوں سے بھی نکالتا ہے، لیکن اصل اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اندھیرے کی ٹامک ٹوئیوں کے مقابلے میں روشنی کی واضح شاہراہ پر لے جاتا ہے۔ ظلمات جو ہے وہ گمراہی اور کفر کے معنی میں آتا ہے، اور نور جو ہے وہ ہدایت اور صراط مستقیم کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عروۃ الوثقیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ آپ کو ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ظلمات میں چھوڑ دیں۔ اس میں ایک اور پہلو ہے کہ وہ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے۔ ایک تو لغوی مسئلہ، اس میں لوگ مجھ سے اکثر سوال پوچھتے ہیں تو اس لیے جواب دے رہا ہوں، ورنہ یہ تفسیر کا حصہ نہیں ہے، کہ ہر زبان کے اندر دو طرح کے اسماء ہوتے ہیں، ناؤن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کاؤنٹیبل ہوتے ہیں جن کا گنتی کی جاتی ہے، مثلا کتابیں یہ گنی جا سکتی ہیں، اس لیے کتاب کی جمع ہوگی کتابیں یا کتب۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کاؤنٹیبل نہیں ہوتی، اس کی جمع نہیں آتی، مثلا انفارمیشن، اس کی جمع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پانی، دودھ، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو توڑنا پڑتا ہے، بھئی 6 لیٹر دودھ لے آنا، تو دودھ واحد ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو نور کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، روشنی گنی کی چیزیں، آج 10 روشنیاں جل رہی تھی، نہیں، 10 بلب چل رہے تھے، 10 کمکمے چل رہے تھے، تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ اور اندھیرا بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندھیرے کو جمع بولا گیا، اندھیرا بھی کاؤنٹیبل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جمع کا لفظ بولا گیا ہے، اندھیرے، ٹھیک ہے۔ اندھیرے کیوں بولا گیا ہے؟ اس لیے کہ اندھیرے کی جو قسمیں ہیں وہ کاؤنٹیبل ہو جاتی ہیں، تو اندھیرے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اب پانی کو بھی دیکھیے، اگر پانی کنوؤں کے معنی میں لے لیں تو پنجاب پانیوں کی سرزمین ہے، 5 دریا ہیں، تو پنجاب پانیوں کی سرزمین ہے۔ چائنا گرم پانیوں تک جانا چاہتا ہے، سمندروں تک جانا چاہتا ہے، تو کیوں؟ اب سمندر ساتھ ہے، تو یہاں ہم تعداد جمع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی جو کاؤنٹیبل ناؤن نہیں ہے، وہ جب اقسام پر بولے جاتے ہیں تو جمع ہو جائے گی۔ اب نور کو اللہ تعالیٰ نے واحد رکھا ہے اور ظلمات کو جمع کر دیا ہے، حالانکہ دونوں ہی کاؤنٹیبل نہیں ہیں، دونوں ہی کاؤنٹیبل نہیں ہیں۔ تو اب معنی کیا ہوئے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم عرب زبان میں استعمال ہی ایسے کرتے ہیں، ایک تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ظلمات جمع آئے گا، جیسے ارض و سماوات آتا ہے کہ زمین ہمیشہ ہی واحد آتا ہے، سماوات جو ہے وہ جمع آتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین ایک ہی ہے، اگر دیکھا جائے تو ہمارے علم کی حد تک زمین ایک ہی ہے، آسمان اوپر بہت سارے سیارے ستارے ہیں، تو جس کو ہم زمین کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے۔ یعنی زمین کی طرح کے جتنی چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ آسمانی بولیں گے، زمین ایک ہی ہے دنیا میں، جس کا ہم نے نام زمین رکھا ہوا، ارض رکھا ہوا۔ تو نور کا مطلب ہے کہ ہدایت ایک ہی ہے دنیا میں، اور ظلمات کئی قسم کی ہیں۔ اگر انوار ہو جاتا، نور کی جمع انوار آتی ہے، اگر انوار ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا، ایمان والوں کا، تو ان کو ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے، تو پھر وحدت ادیان کا تصور درست تھا کہ ہر دین کو مانا جا سکتا ہے، بس وہ درست ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری ہدایت بھی بس ایک ہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں، ان کو ظلمات سے نکال کر، مختلف قسم کی گمراہیوں سے نکال کر سچی ہدایت کی طرف لے آتے ہیں۔ اب اس جملے کا باقی حصہ سمجھ لیجئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ پیچھے جو بات کہی تھی کہ اس نے عروہ وثقیٰ تھام لیا، اسی کو ولی کے لفظ سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے لازماً ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکال دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایمان والے تو پہلے ایمان والے ہیں، ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ الذین آمنوا یہاں اپنے بنیادی معنی میں استعمال ہوا ہے، جو باتوں کو ماننے والے ہیں، جو حق کو تسلیم کرنے والے ہیں، جو سچائی سامنے آنے کے بعد مان لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف نکال لے جائے گا۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، یخرجون من النور الی الظلمات، یہ جو طاغوت ہیں وہ ان کو اللہ کی ہدایت سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ سب دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب یہاں پر ولی ہونے کا مطلب محدود معنی میں لیا جا رہا ہے کہ ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ صرف یہ کہ تم اگر ایمان والے ہو اور اللہ کا عروہ وثقیٰ تھام لیا تو اللہ تعالیٰ لازماً ظلمات سے نکال کر جنت میں نور کی طرف لے جائیں گے، ہدایت کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر تم نے عروہ وثقیٰ کو نہیں تھاما، طاغوت ہی کی بات مانی، تو طاغوت تمہیں لے جائیں گے ظلمات کی طرف۔ یہاں طاغوت جو ہے وہ جمع کے معنی میں استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو شیطان آیا تھا وہ واحد نہیں تھا، شیاطین مراد تھے، اور شیاطین سے مراد ہمارے وہ لیڈر ہوتے ہیں، ہمارے وہ علمی اور دانشور علماء ہوتے ہیں جو ہمیں گمراہیوں کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ تو میں نے علماء سیکولر معنی بولا ہے، دین کے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ دانشور، وہ سوچنے سمجھنے والے، وہ لوگ جو نئے نئے افسانے تراشتے ہیں، حق سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، سیاسی لیڈر ہو سکتے ہیں، سماجی لیڈر ہو سکتے ہیں، اور صحافی ہو سکتے ہیں، آج کل کے سوشل میڈیا کے چلانے والے ہو سکتے ہیں، اور وہ دانشور بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن و سنت کی بجائے اپنی بنیاد پر دانش تراشتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسانی ذہن کے اندر ایک چیز بہت ہی کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے، وہ ہے سچائی کی تلاش۔ یہ بہت کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے۔ یہ ابو جہل کے اندر بھی تھی، ابو لہب کے اندر بھی تھی، کہ حقیقت کی تلاش کرنی ہے، سچائی کی تلاش کرنی ہے، اصل بات کیا ہے اس تک پہنچنا ہے۔ ہماری ساری علمی تاریخ انسان کی اسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم اس جد و جہد میں کہاں سے کہاں پہنچے ہیں۔ حق کی تلاش، سچائی کی تلاش، یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اب سچائی کی تلاش کہاں سے کی جائے گی؟ تو دو بڑے کہہ لیجئے کہ دائرے ہیں، دو بڑے سورسز کہہ لیجئے، ایک مذہب ہے اور ایک فلسفہ ہے۔ بس آج جدید زمانے میں آ کر فلسفے کی ایک بیٹی ہے جس کو سائنس کہا جاتا ہے، تو آج کل کے زمانے میں آ کر تین مان لیجئے، مذہب، فلسفہ اور سائنس۔ یہ تین وہ جگہ ہیں جہاں سے ہمیں توقع ہوتی ہے کہ حقیقت مل جائے گی۔ اب جو ذرا دانشور لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو نہ کتاب اللہ پہ اعتبار ہوتا ہے، نہ سائنس پہ اعتبار ہوتا ہے، ان کو نکتہ آفرینیوں کا مزہ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے نکتوں کو اپنے لیے بہت بڑی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی جدوجہد کیا ہوگی؟ وہ نیتشے کو پڑھ رہے ہیں، وہ شوپنہار کو پڑھ رہے ہیں، فلاں کو پڑھ رہے ہیں، فلاں کو پڑھ رہے ہیں،
کیونکہ وہاں سے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ حقیقت کے کچھ جھلکیاں سی محسوس ہو رہی ہوں گی. فلسفیوں کے ہاں سے ایسے لگے گا کہ جیسے حقیقت کی کچھ جھلکیاں محسوس ہو رہی ہیں. وہ کہتے واہ واہ کیا بات ہے، دیکھو کیا نقطہ پیش کیا ہے، زبردست، مسئلہ حل ہو گیا، او جی یہاں تو دنیا ہی نئی کھول دی ہے. تو وہ جو کسی فلسفی کی بات میں، کسی دانشور کی بات میں آپ کو حقیقت کی ایک جھلکی سی محسوس ہوگی، آپ اس کے لیے اپنا دین ایمان سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو بہت سارے نوجوان ان دانشوروں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں جو ان کی اس بات کی تسکین کریں. چنانچہ وہ بڑے فخر سے نام لیں گے فلسفیوں کے اور وہ نقطے بیان کریں گے، دیکھو کیا بات ہے، کیا زبردست بات کہی ہے، اس طرح کا کوئی آدمی پیدا ہی نہیں ہوا. اور انبیاء کو بھی ان کے پیمانے میں تولیں گے. دیکھو انبیاء نے تو کوئی دانشوری کی بات نہیں کی، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. بات یہ ہے کہ جو یہ دانشور فلسفی باتیں کر رہے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے پتہ ہی نہیں. یعنی نیتشے کے نظریات، شوپنہار کے نظریات، ہیوم کے نظریات، کانٹ کے نظریات، ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ میری اور آپ کی تسلی کچھ بھی نہیں. تو ذرا آپ نے علمی تاریخ پر نگاہ ڈال کر دیکھیں کتنی چیزوں میں تسلی ہم نے کی اور بعد میں غلط نکلی. پوری تہذیبیں ہم نے بعض تسلیوں پر قائم کر دیں، بعض تسلیوں پر پوری تہذیبیں قائم کر دیں، بعد میں پتہ چلا کہ کچھ تھا نہیں. تو آدمی اگر سچائی کے پیچھے بھاگے تو ٹھوس سچائیوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے. ٹھوس سچائیاں انسان کے بس میں نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے. ہمارا پچھلے 3-4 ہزار سال کی جو علمی تاریخ ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دم متغیر ہے ہمارے نظریات، ہر دم. اقبال نے بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. عقل جو کچھ سوچتی تھی، سائنس جو کچھ دریافت کرتی تھی، وہ تبدیل ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ بگ بینگ کا پچھلے سال سے پہلے کتنا شہرا تھا. ایسے لگتا تھا کہ سائنسدانوں نے ایک بڑی حقیقت دریافت کر لی ہوئی ہے کہ کائنات بگ بینگ سے بنی ہے. ایک جیمز ویب ٹیلیسکوپ وجود میں آئی، اس نے جا کر تصویریں لینی شروع کیں. وہ ان تصویروں کو کھینچتی ہے جو 13 ارب سال پہلے، 14 ارب سال پہلے کی ہیں، کیونکہ اس کو اس روشنی کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے جو اتنی پرانی ہے. تو اس کے نتیجے میں 13 ارب سال پہلے بگ بینگ ہوا تھا جب کوئی گلیکسی نہیں تھی بگ بینگ کے نظریے کے مطابق. اب 13 ارب سال پہلے گلیکسیز موجود ہیں، ہماری گلیکسیز بڑی گلیکسیز موجود ہیں، اس میں ستارے سیارے سب کچھ بنا ہوا ہے. تو اب نظریہ ٹوٹ رہے ہیں. اب یا کوئی موڈیفیکیشنز کی جائے گی یا دریا برد کر دیا جائے گا. تو اب رہ جاتا ہے آ کے مذہب. مذہب میں یہ فتنہ پیدا ہوا کہ وہ جو دانشور تھے قدیم زمانے کے، انہوں نے اپنی دانش کی بنیاد پر میتھالوجیز بنا دی. تو خدا کے مذہب کے ساتھ ساتھ جو حضرت آدم سے چلا رہا تھا، ان دانشوروں نے اپنے مذہب دے دیے. تینزم آ گیا، جینزم اور تاؤزم آ گیا، آپ کی نصرانیت آ گئی. ہمارا مذہب جو اسلام کے نام سے ہے حقیقی، اس کے علاوہ ایک نیا اسلام آ گیا. دیوبندیت آ گئی، بریلویت آ گئی، پتہ نہیں کیا کیا نظریات آ گئے. تو تمام مذاہب کے ساتھ جو حقیقی مذاہب تھے، سچے مذاہب تھے، ان کے ساتھ کچھ دوسرے مذاہب شامل ہو گئے. جب یہ دوسرے مذاہب شامل ہو گئے تو اب وہ جو کنفیوژن وہاں تھی کہ حق کہاں سے بھی ہر روز تبدیل ہو رہا ہے، وہ یہاں پر بھی پیدا ہو گئی. چنانچہ صرف اسلام ہی میں دیکھ لیجئے، میں باقی مذاہب کی بات نہیں کرتا اس احترام میں کہ میں ان کو اچھی طرح نہیں جانتا، بس کتابوں کے حد تک پڑھا ہوا ہے. لیکن جس طرح سے میں اسلام کے اندر جیتا اٹھتا جاگتا ہوں تو اس کو اور طرح سے جانتا ہوں. تو اسلام کے اندر کیا ہوا کہ مثلا قرآن مجید میں یہ نظریہ ڈال دیا کہ زمین ساکن ہے. اللہ نے کہیں بیان نہیں کیا. اب جب سائنس آئے گی، بتائے گی کہ زمین ساکن نہیں ہے، تو ہمارے مولوی بھڑک اٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا، زمین ساکن ہے. چنانچہ ہندوستان میں کہتے ہیں کہ جب انگریز نے آ کر بتایا کہ زمین گلیلیو اور کوپرنیکس کے اصولوں کے مطابق گردش کر رہی ہے، تو یہاں کتابیں لکھی گئی.
7-8 کتابیں یا 10-11 اب تعداد ذہن میں ظہور ہو رہا ہے، تو اتنی کتابیں لکھی گئیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ زمین ساکن ہے اور سورج گردش کر رہا، اور اس میں ریاضی بھی استعمال ہوئی، سائنسی طریقے سے باتیں کی گئیں، سب کچھ۔ اور کیا آج بھی ہم سائنس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، یا سورج کہیں اور بھاگا جا رہا ہے اور زمین اس کے پیچھے پیچھے بھاگی جا رہی ہے، یا وہ دونوں ایک دوسرے کے گرد گردش کر رہے ہیں؟ ہم نے کون سی چیز دیکھ لی ہے؟ صرف کیلکولیشن سے، اور کیلکولیشن تو بگ بینگ کی بھی تھی، دھڑام سے گرتی جا رہی۔ تو کیلکولیشنز کی بنیاد پر کچھ دعوے نہیں کیے جا سکتے۔ تو اب مذہب بھی ویسا ہی ہو گیا جیسی سائنس اور فلسفہ تھا، کہ اس میں سچ جھوٹ شامل ہو گیا، چنانچہ مذہب پر اعتبار ختم ہو گیا۔ جب مذہب پر اعتبار ختم ہو گیا تو ان دانشوروں کو دوبارہ پھر موقع مل جاتا ہے، سائنسدانوں کو بھی دوبارہ موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ دور جدید میں جو ملحدین نے بڑے اعتراضات کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ خدا کا تصور ہی ایک نہیں ہے مذہب کے اندر۔ یعنی تاؤزم کے ہاں خدا اور ہے، جینزم کے ہاں خدا اور ہے، ہندوازم میں خدا اور ہے، مسلمانوں کے ہاں خدا اور ہے، عیسائیوں کے ہاں خدا اور ہے، اور یہودیوں کے ہاں خدا اور ہے۔ ہاں یہ تینوں مذہب ہے خدا کے، اس میں کچھ کہتے ہیں ملتا جلتا، لیکن پھر بھی فرق ہے۔ یہود کے خدا کو پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کے دل میں کیا ہے، مسلمانوں کے خدا کو پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن میں اس کی گواہی موجود ہے کہ یہود یہ نہیں جانتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے، کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، کہ اللہ دل کے حالات بھی جان لیتا ہے۔ انہوں نے روکا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ جا کر وہ باتیں نہ کیا کرو مسلمانوں سے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف استعمال کر لیں۔ یعنی دل میں نفاق، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ جو خدا کے بارے میں تصور غلط ہو گئے، مذاہب کی ایک دنیا وجود میں آ گئی، اس سے لوگوں کو خیال ہوا کہ مذہب بھی قابل اعتبار نہیں ہے، بلکہ مذہب تو مائتھالوجیز کا مجموعہ ہے۔ تو اب ہمارے پاس آج کی دنیا میں قابل اعتبار مادی دنیا کے دائرے میں صرف سائنس رہ گئی، اور کوئی چیز قابل اعتبار نہیں رہی، وہ بھی مادی دائرے میں۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں مولوی ہوتے ہیں مذہب میں، ویسے ہی سائنس میں بھی مولوی ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سائنس کو اٹھایا اور اٹھا کر مذہب کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ الحاد کا ایک نیا مذہب وجود میں آ گیا۔ تو اب وہ ملحدین اپنے مذہب کی بنیاد سائنس کی بنیاد پر تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ سائنس نے دیکھیے کیا کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مشین میرے سامنے کیمرے کی صورت میں پڑی ہوئی ہے، اس کیمرے کے ذریعے سے میں پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہوں۔ اس کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے، بجلی آ رہی ہے تو یہ کام ہو جائے گا۔ آپ کی جیب میں چھوٹا سا ٹیلی فون کا ایک پرزہ پڑا ہوا ہے، آپ جہاں پہ ہوں آپ رابطے میں آ سکتے ہیں۔ تو سائنس نے یہ اعتبار قائم کیا اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس ساری باتیں ٹھیک کرتی ہیں۔ نہیں، سائنس کا جو مولویوں والا حصہ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے باقی چیزیں انسانوں نے کر دی ہیں۔ اس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، ٹیکنالوجی حتمی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ سائنس نہیں ہوتی اصل میں۔ سائنس اس سے اوپر ایک چیز ہے۔ سائنس وہ نظریے کا نام ہے جس کے تحت چیزوں کو سمجھا اور غور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اسی طرح کی انسانی چیز ہی ہے جس طرح کا میں نے ابھی فلسفے کا نام لیا، اور اس طرح کی چیز۔ تو اس لیے اب ہم جو مسلمان ہیں ان کو ایک سہولت حاصل ہے کہ اگر وہ قرآن کو مانتے ہیں تو حقائق کے بارے میں قرآن مجید ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اصل حقیقتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا ڈیزائن بھی امتحان والا ڈیزائن ہے، یہ زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ کہ لا اکراہ فی الدین بہت بڑی بات ہے، بہت وسیع کینوس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا ہے کہ سائنس ہو جائے، مذہب ہو جائے، فلسفہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ ایسی صورت نہیں پیدا کی کہ آدمی مجبور ہو جائے کہ اوہو اب تو اللہ نے پکڑ لیا، ایسا نہیں کیا۔ تو سب کچھ میری عقل پر چھوڑا ہے، تو میں کہاں علمی دائرے سے ہٹ جاتا ہوں، کہاں علمی دائرے پر قائم رہتا ہوں۔ یہ دونوں باتیں سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک انسانوں کو پوری آزادی دے دی ہے۔
چنانچہ وہ مذہب بھی نئے بناتے رہتے ہیں۔ جب یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمان داخل ہوئے تو 669 کے قریب مذاہب تھے، 669۔ اور ہندوستان پاکستان کی سرزمین اللہ کے فضل و کرم سے ایسی سرزمین ہے کہ اس کی ہر گلی میں نیا مذہب بن سکتا ہے۔ ان کی سرشت میں، ان کی مٹی میں ہے گویا کہ یہ مذہب بناتے ہیں۔ آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، پاکستان، ہندوستان میں، صرف پاکستان دیکھ لیجئے، ہندوستان تو ہم جا نہیں سکتے، صرف پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ ہر گلی میں نیا مسلک ملے گا آپ کو، ہر گلی میں۔ بلکہ ہر مولوی صاحب ایک نئے مسلک ہیں۔ وہ موٹے موٹے بریلوی ہوں گے، موٹے موٹے معنی میں دیوبندی ہوں گے، موٹے موٹے معنی میں اہل حدیث ہوں گے، لیکن دراصل وہ ایک نیا فرقہ ہے، کیونکہ یہاں کی مٹی میں یہ آزادی ان کی سرشت میں ہے، عادت بن گئی ہوئی ہے، ان کے خمیر میں ہے کہ ہم نے نیا مذہب بنا کے رکھنا ہے۔ یہ یہاں کی مٹی ایسی ہے۔ چنانچہ ہر صوفی نے نئے سلسلے کی بنیاد رکھی ہے، ہر مولوی نے نئے سلسلے کی بنیاد رکھی ہے۔ کہ بعض علاقوں میں یہ ٹرینڈ چل پڑتا ہے، تو ہمارے یہاں یہ ہے۔ تو انسان یہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے کہ میرے انبیاء وہ متوازن پختہ بات بتا دیں، جس کو یہاں قد تبین الرشد من الغی کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور ظلمات کے مقابلے میں النور سے بیان کیا گیا ہے۔ تو النور صرف انبیاء کا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے، اور باقی جتنی ہیں وہ ظلمات ہیں۔ وہ ظلمات سائنس کی بھی ہیں، وہ ظلمات فلسفے کی بھی ہیں، وہ ظلمات مذہب کی بھی ہیں۔ صرف ایک ہی نور ہے، اور وہ اللہ کا دین ہے، بس قرآن مجید کے مطابق۔ تب ہمیں اس نور کی تلاش میں نکلنا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو طاغوت ہیں، جو شیاطین ہیں، وہ ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ ہمارے اندر شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر نئے مذہب کی، نئے باتوں کی ایک اپج، ایک پسند پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی جو پرانی باتیں ہوتی ہیں ان سے اکتا جاتے ہیں یا کمی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، روزانہ ایک ہی نماز پڑھتا جاؤں، روزانہ ایک ہی توحید، روزانہ ایک ہی کلمہ۔ اب مجھے شیاطین پھر لے جاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بات دیکھو، کیا بات ہے، کیا نکتہ ہے، ماشاءاللہ بیان کرو۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ جو ہیں یہ آدمی انسانوں کو اللہ کی روشنی سے ہٹا کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو گویا انسانی علوم کے جو بھی پورا ایک سمجھ لیجیے کہ فضا ہے پچھلے انسان تاریخی طور پر جو ہمیں معلوم ہے، اس میں صورتحال یہی ہے کہ ہم ظلمات تشکیل کرتے ہیں، وہ سائنس کی وجہ سے ہو، فلسفے کی وجہ سے ہو، یا مذہب کے نام پر ہو، ہم ظلمات تشکیل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء ایک کمکمہ ہیں، ایک روشنی کا مینار ہیں، جس کو دیکھ کر ہم النور کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کو اطمینان کر کے سمجھ کر آگے بڑھا جائے۔ اگر ہم اپنے طاغوت کے پیچھے لگ گئے، طاغوت اب کئی چیزیں ہیں، شیطنت ہے، بغاوت ہے، اکتاہٹ ہے، آزادی کا ایک جذبہ ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ سب سے بڑا طاغوت ہے کہ ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے، اور امام ہیں، علماء ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، یہ سارے کے سارے طاغوت کا رول ادا کرتے ہیں جب آپ کے حق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور اگر یہ حق کے راستے میں کھلا دے دیں، آپ کو جانے دیں، تو پھر یہ انبیاء کے فالورز ہیں، اور انشاءاللہ ان کو بھی اجر ملے گا۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں، النور کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ظلمات کی طرف انسانوں کو کھینچ لے جانے والے ہیں، فرمایا کہ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔